محمد نثار قادری صاحب اپنے مخصوص انداز میں سرکار کی بارگاہ میں مدد سرائی فرما رہے تھے۔ اب جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، انسان کے لیے تخلیق فرمایا۔ مولا یہ کائنات انسان کے لیے بنائی، انسان کس کے لیے بنایا؟ ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے انسانوں اور جنوں سنو، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ کائنات انسان کی رضا چاہے، انسان رب کی رضا چاہے۔ مولا اے رب العالمین، کیا تو بھی کسی کی رضا کا طالب ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ہاں ہاں، یہ کائنات میں نے بنائی انسان کے لیے، یہ کائنات قاصد ہے، انسان مقصود ہے، کائنات عاشق ہے، انسان معشوق ہے، کائنات طالب ہے، انسان مطلوب ہے۔ اب جب ہم نے انسان کو اس کائنات کا معشوق، مطلوب اور مقصود بنا دیا تو انسان کو اپنی ذات کا عاشق بنا دیا، اپنا طالب بنا دیا، اپنا قاصد بنا دیا، اپنا عاشق بنا دیا۔ اور ہم سے پوچھو، یہ کائنات انسان کی رضا چاہتی ہے، انسان رب کی رضا چاہتا ہے، اور رب کس کی رضا چاہتا ہے؟ رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو عنقریب اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، اسناد النبی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ قرآن مجید اور حدیث پاک کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا اپنے اشعار میں۔ آپ نے فرمایا دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کے رتبے کیسے بڑھائے؟ اللہ اکبر۔ خالی قرآن کی بات نہیں کرتا، یہ ساری کائنات حضور کی نعت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری کائنات حضور کی محبت میں تخلیق کی گئی۔ جہاں سے مرضی اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں سے گفتگو شروع کیجئے۔ جو احباب مجھے جانتے ہیں ان احباب نے دیکھا ہوگا میرے پاس ایک بڑی لائبریری ہے، اس لائبریری میں کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر میں نے چند کتابیں چند صحیح قدیم صحیفے وہ بھی رکھ رکھے ہیں جو اب تحریف ہو چکی ہے، جن میں اللہ اکبر توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے ایک مرتبہ ان کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا توریت، زبور، انجیل کو دیکھا، قرآن مجید کو سامنے رکھا، میں نے ان کا تقابل کیا، میں نے ان کا مقابلہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیتیں ہیں، توریت، زبور، انجیل کے اندر بھی آیتیں ہیں۔ جس طرح قرآن کے اندر ابواب ہے، اس طرح توریت، زبور، انجیل کے اندر بھی ابواب ہیں۔ جس طرح اس کے اندر صورتیں ہیں، اس طرح ان باقی قدیم کتابوں کے اندر بھی صورتیں ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب میں توریت، انجیل، زبور کو دیکھتا ہوں تو پھر اللہ اکبر نہ جانے کہاں سے آ رہی ہے۔ ہم سب کا مرکز و محور گنبد خضرا ہے، حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ اور اگر جس کو حضور سے نسبت ہو گئی، اللہ اکبر، جسموں کا کیا کہنا ہے، بے جان چیزوں کا سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے صحابی ساتھیوں کی اپنے گھر دعوت کی۔ اللہ اکبر، صحابی ساتھی جمع ہوئے، دعوت ہوئی، کھانا کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اپنا دسترخوان اٹھایا، دیکھا وہ میلا ہو گیا تھا، اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا لو اسے تنور میں ڈال دو۔ صحابی حیران ہونے لگے، اتنا سستائی کا زمانہ نہیں تھا جتنا اب ہے، مہنگائی کا زمانہ تھا، ایک ایک چیز بڑی بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ دسترخوان کو آگ میں ڈال رہے ہیں؟ کہا تماشا تو دیکھو۔ اللہ اکبر، دسترخوان کو آگ میں ڈالا، آگ میں تھوڑی دیر رہنے دیا، تنور کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ دسترخوان رہا۔ پھر لونڈی کو حکم دیا کہ لوہے کی سلاخ سے باہر نکال لو۔ باہر نکالا تو ایسا شفاف ہو گیا تھا کہ جیسے کسی خاص کیمیکل سے دھویا گیا ہو۔ سارے صحابہ حیران تھے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ مجھے یاد ہے اس دسترخوان کو رسول سے نسبت ہو چکی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دسترخوان سے کھانے کے بعد دست مبارک پوچھا تھا، صاف کیا تھا۔ میرا ایمان ہے رسول سے جس کو نسبت ہو جائے
اسے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ جب بھی یہ دسترخوان میلا ہو جاتا ہے میں دھوتا نہیں ہوں، آگ میں ڈال دیتا ہوں، اس کا میل کچیل جل جاتا ہے، باہر نکال لیتا ہوں، یوں ہی شفاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نسبت بڑی چیز ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ مجلسی محفل گلبرگ میں النور میں ہو رہی ہے، نہیں، ہمارا ایمان ہے خدا کی قسم حضور کی نظروں کے سامنے ہو رہی ہے، مدینے میں ہو رہی ہے۔ کوئی کہے اللہ اکبر اتنا فاصلہ ہے حضور کیسے دیکھیں گے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے قبر کے اندر جب مردہ چلا جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں، سوالوں کے بعد آخری سوال جو ہوتا ہے 2 سوالوں کے بعد ماں دینو کا، ماں ربو کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، آخر میں پوچھا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں جانتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود تشریف لے آتے ہیں قبر مبارک میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قبر میں آتے ہیں یوں نہیں کہ راستے کھول دیے جاتے ہیں، کسی نے کہا جناب حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ یہی ہے، راستے میں کئی پہاڑ ہیں، کئی دریا ہیں، کئی سمندر ہیں، کھڑکی کھولنے کی بات کرتے ہو، یہ نہیں کہتے کہ رسول خود تشریف لے آتے ہیں، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن ہماری زندگی میں ہماری ظاہری نظروں کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آنے کی بات ہو اتنا آسان ہو، نئے میلاد کی مجلس میں تشریف لے آئے، کھڑے ہو کر ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، تشریف لے آئے، ہمارا عقیدہ اور پختہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں نہیں، یہاں تو سبھی آتے ہیں۔ اگر یہاں میں بیمار ہوں، میرے بھائی عزیز اقارب احباب متوسلین معتقدین سارے جمع ہو جائیں گے، سب سے محبت کرنے والی ہستی میری ماں آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن قبر میں جب قبر کی تنہائی مجھے تنگ کرے گی، قبر کی وحشت مجھے تنگ کرے گی، اب مجھے انس کی ضرورت ہوگی، اب مجھے محبت کی ضرورت ہوگی، تو میرے رسول نے بتا دیا میں اس وقت تیری مدد کے لیے آؤں گا، میں اس اندھیرے میں روشنی بن کر آؤں گا جب کوئی تیرا ساتھ نہ دیکھا، حتیٰ کہ تیری ماں بھی نہیں آ سکے گی، تب میں آؤں گا، تیری آنکھوں کے سامنے سے حجابات اٹھ جائیں گے اور میں آ کر تجھے محبت کے حوالے سے اب تجھے راحت اور سکون پہنچاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور حضور اپنے سے محبت کرنے والوں کو نوازتے کیسا ہیں۔ اللہ اکبر، یہی بلال قافلہ سالار اشاق حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ اللہ اکبر، آج کے ایک مولوی کو دیکھیے اپنے سجدوں کو بیچنے کی بات کرتا ہے، تھوڑا سا اپنا حلیہ تبدیل کر لیا، اللہ اکبر، ایسا تکبر آ گیا کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جناب علی مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، میں جنت کا خریدار ہوں، میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ ارے تصوف کے حوالے سے دیکھیے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عاجزی اور انکساری کے حوالے سے بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، ایک بوڑھی عورت جا رہی ہے، مدینے سے باہر جا رہی ہے، مکے سے باہر جا رہی ہے، سرحد کے قریب ہے، ایک نوجوان خوبصورت سا اس کے قریب آتا ہے، اماں کیا بات ہے، سر پہ جو تمہارے پوٹلی رکھی ہے، یہ جو بوجھ ہے اس سے تمہاری گردن جھکی جاتی ہے، لاؤ میں اٹھا لوں۔ اللہ اکبر، کیا تمہارا کوئی بیٹا نہیں، کیا تمہارا کوئی اور عزیز و قارب نہیں؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے نہیں بیٹا، میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں، اپنا ایمان بچا کر لے جا رہی ہوں، اب اس بوجھ سے میری کمر جھکی جاتی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اماں لاؤ یہ مجھے بوجھ دے دو، کہاں تک جانا ہے؟ وہ بتاتی ہے فلاں قبیلے تک جانا ہے، فلاں گھاٹی تک جانا ہے، فلاں علاقے تک جانا ہے۔ یہ نوجوان سر پر بوجھ اٹھا لیتا ہے، پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میل 2 میل کا علاقہ گزرتا ہے، اب وہ عورت کہتی ہے وہ سامنے علاقہ دکھائی دے رہا ہے، وہ قبیلے کے گھر دکھائی دے رہے ہیں، وہ بستی دکھائی دے رہی ہے، بس اب تم یہ بوجھ اتار کر رکھ دو، میں خود لے جاؤں گی۔ اور پھر وہ جھولی پھیلا کر، دامن پھیلا کر دعا دینے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کہتی ہے بیٹا اللہ تم پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور تمہارے درجات بلند کرے، کیسے پیارے تمہارے والدین تھے، کیسی تمہاری تربیت کی ہے، کیسا تمہارا عمدہ اخلاق ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو اور میری تم نے اس طرح مدد کی۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان سر جھکائے، پلکیں نیچی کیے، خاموشی سے انگوٹھے سے، پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کو کریدتے ہوئے ان بوڑھی کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ نوجوان پوچھتے ہیں اماں تمہیں کس چیز نے ہجرت پر مجبور کیا، یہ مکہ مدینہ چھوڑ کر کیوں اس بستی کی جانب آئی؟ کہنے لگی بیٹا میں قدیم زمانے سے اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم تھی، میں نے سنا کہ یہاں ایک نبی ہوا ہے، ایک شخص نے نام محمد بن عبداللہ ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے اپنا ایمان بچانے کے لیے چلی جا رہی ہوں، یہ سارا فاصلہ میں نے اس سے ایمان بچانے کے لیے طے کیا ہے کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں،
ہوں ایسا نہ ہو میں نے سنا ہے جو اس کی شکل دیکھ لیتا ہے, جو اس کی باتیں سن لیتا ہے, اپنا ایمان اس کے قدموں پر نچھاور کر دیتا ہے. بس میں اپنا قدیم زمانے کا جو میرا بتوں پر ایمان تھا اس ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے مکہ مدینے سے نکلی ہوں اور اس بستی میں آ کر رہنا چاہتی ہوں کہ زندگی کے آخری دن میں اس بستی میں بسر کر لوں. اچھا بیٹا میں نے تمہیں دعائیں بھی دے دی, تم نے میرا دکھ بھی اٹھا لیا, میرا بوجھ بھی اٹھا لیا, ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اللہ اکبر وہ نوجوان زبان ہلاتے ہیں, کائنات میں بجلیاں سی گونج جاتی ہے, تبسم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اماں میرا ہی نام محمد بن عبداللہ ہے, میں ہی وہ ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کیسا وقت ہوگا کہ وہ عورت جس سے بچنا چاہ رہی ہے ارے وہی تو تیرے دکھ اٹھائے ہوئے لیے چلا جاتا ہے. کہنے لگی بیٹا اگر تم محمد بن عبداللہ ہو تو میں سمجھتی ہوں وہ سب جھوٹ تھا جو میں نے کہا, وہ سب غلط ہے جو کچھ میں نے کیا. تم کلمہ پڑھاؤ میں ایمان لاتی ہوں تم پر, اپنے ایمان کی پوٹلی تمہارے قدموں پر نچھاور کرتی ہوں. میرے رسول کی عاجزی اور ان کا ساری طرح ملاحظہ فرمائیے. اللہ اکبر. تو پھر میں نے عرض کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں تشریف فرما, حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے جلوہ گر ہیں, تشریف فرما ہے. حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی, کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال کا یہ حال ہے تو آج کے لوگ سوچیں کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم جنت میں جاؤ گے, بالکل جاؤ گے, بلکہ سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. اللہ اکبر. بلال دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ہیں, حضور کا موڈ حضور کا مزاج محبت والا ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں بلال تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں ہاں ہاں بلال تم علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں عثمان سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے آقا محبت بھرے لہجے میں فرماتے ہیں ہاں میرے بلال تم عثمان سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے. وہ اور آگے بڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی عمر سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت میں فرماتے ہیں ہاں ہاں بلال تم عمر سے بھی پہلے جاؤ گے. وہ اور آگے بڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدیق سے بھی پہلے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں 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 بلال تم صدیق سے بھی پہلے جاؤ گے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, رونگ سے کھڑے ہو گئے, سر حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ منہ چھوٹا بات بڑی ہے, کیا میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں بلال تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے. بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا, حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں آپ سے پہلے, آپ کائنات کے مختار ہیں, کائنات کے مالک ہیں, بجائے تخلیق کون و مکان ہیں, جانے کائنات ہیں, روح کائنات ہیں, وجہ کائنات ہیں, آپ کیسے, آپ سے پہلے میں جنت میں کیسے جا سکوں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بلال ہم نے یہ اپنی نبوت والی زبان سے کہہ دیا, اب تم ہم سے پہلے ہی جنت میں جاؤ گے. حضور یہ تو فرمائیے آپ سے پہلے کیسے جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا بلال تم ہم سے محبت کرتے محفل کو چھوٹا مت سمجھیے, یہ مت سمجھیے کہ بڑا آسان تھا. آپ کے کان میں آواز پہنچی, ریاض بھائی نے, علی بھائی نے یا کسی دوسرے ساتھی نے, محمود بھائی نے آپ کو دعوت دی اور آپ اٹھ کر یہاں چلے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی عام ساتھی کے گھر مجلس ہو, کسی کے گھر محفل ہو, تقریب ہو, اس کے بھائی بیٹے کی کوئی تقریب ہو, آپ فنکشن دیکھ رہے ہو, دور سے آپ نے لائٹیں لگی ہوئی دیکھی, آپ نے قناتیں بھی دیکھی, کھانے کی طعام کی خوشبو بھی آپ کے ناک میں پہنچ رہی ہے, لیکن کیا بتائیے آپ بغیر اس کی اجازت کے جس کے گھر تقریب ہو رہی ہے جا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم نہیں جا سکتے. تو پھر اس مجلس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے, یہ کس کا بیان ہو رہا ہے, کون کہلوا رہا ہے, کون ذوق سماعت عطا فرما رہا ہے؟ اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا میرا آپ کا یہاں آنا. یہ سعادت بطور بازو نے تانا بخشد خدا بخشندہ. خدا کی قسم یہ وہ سعادت نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنے ہاتھ سے حاصل کرنا چاہیں. شاعر نے کہا ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب, ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب, ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی.
خدا کی قسم 1000 مرتبہ اپنے منہ کو گلاب اور مشک سے دھوؤں اور اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی لوں تو پھر بھی بے ادبی ہوگی. تو یہ ذوق سماعت آپ کو اللہ اکبر بارگاہ نبوت سے عطا فرمایا جا رہا ہے. اور قوت گویائی اس فقیر کو اللہ اکبر نہ جانے کہاں سے آ رہی ہے. ہم سب کا مرکز و محور گنبد خضرا ہے, حضور کی ذات مبارکہ ہے. اور اگر جس کو حضور سے نسبت ہو گئی, اللہ اکبر جسموں کا کیا کہنا ہے, بے جان چیزوں کا سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے صحابی ساتھیوں کی اپنے گھر دعوت کی. اللہ اکبر صحابی ساتھی جمع ہوئے, دعوت ہوئی, کھانا کھایا گیا. کھانا کھانے کے بعد سب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اپنا دسترخوان اٹھایا, دیکھا وہ میلا ہو گیا تھا. اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا لو اسے تنور میں ڈال دو. صاحب صحابی حیران ہونے لگے, اتنا سستائی کا زمانہ نہیں تھا جتنا اب ہے, مہنگائی کا زمانہ تھا, ایک ایک چیز بڑی بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ دسترخوان کو آگ میں ڈال رہے ہیں. کہا تماشا تو دیکھو. اللہ اکبر دسترخوان کو آگ میں ڈالا, آگ میں تھوڑی دیر رہنے دیا, تنور کے اندر پڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ دسترخوان رہا. پھر لونڈی کو حکم دیا کہ لوہے کی سلاخ سے باہر نکال لو. باہر نکالا تو ایسا شفاف ہو گیا تھا کہ جیسے کسی خاص کیمیکل سے دھویا گیا ہو. سارے صحابہ حیران تھے. اللہ اکبر کہنے لگے بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ مجھے یاد ہے اس دسترخوان کو رسول سے نسبت ہو چکی ہے. مجھے یاد ہے ایک جگہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہاں تشریف لائے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دسترخوان سے کھانے کے بعد دست مبارک پوچھا تھا, صاف کیا تھا. میرا ایمان ہے رسول سے جس کو نسبت ہو جائے اسے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی, یہ تو دنیا کی آگ ہے. جب بھی یہ دسترخوان میلا ہو جاتا ہے میں دھوتا نہیں ہوں, آگ میں ڈال دیتا ہوں. اس کا میل کچھ جل جاتا ہے, باہر نکال لیتا ہوں, یوں ہی شفاف ہوتا ہے. اللہ اکبر یہ نسبت بڑی چیز ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ یہ مجلسی محفل گلبرگ میں النور میں ہو رہی ہے, نہیں. ہمارا ایمان ہے خدا کی قسم حضور کی نظروں کے سامنے ہو رہی ہے, مدینے میں ہو رہی ہے. کوئی کہے اللہ اکبر اتنا فاصلہ ہے حضور کیسے دیکھیں گے, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. آپ حضرات کو معلوم ہے قبر کے اندر جب مردہ چلا جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں. سوالوں کے بعد آخری سوال جو ہوتا ہے 2 سوالوں کے بعد ماں دینوں کا, ماں ربوں کا, تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے. آخر میں پوچھا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں جانتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ اکبر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے آتے ہیں قبر مبارک میں. اللہ اکبر قبر میں آتے ہیں یوں نہیں کہ راستے کھول دیے جاتے ہیں, کسی نے کہا جناب حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں, قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اللہ اکبر مدینہ یہی ہے, راستے میں کئی پہاڑ ہیں, کئی دریا ہیں, کئی سمندر ہیں, کھڑکی کھولنے کی بات کرتے ہو. یہ نہیں کہتے کہ رسول خود تشریف لے آتے ہیں. ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن ہماری زندگی میں ہماری ظاہری نظروں کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آنے کی بات ہو اتنا آسان ہو, نئے میلاد کی مجلس میں تشریف لے آئے, کھڑے ہو کر ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں, تشریف لے آئے, ہمارا عقیدہ اور پختہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. نہیں, یہاں تو سبھی آتے ہیں. اگر یہاں میں بیمار ہوں, میرے بھائی عزیز اقارب احباب متوسلین معتقدین سارے جمع ہو جائیں گے, سب سے محبت کرنے والی ہستی میری ماں آ جائے گی. اللہ اکبر. لیکن قبر میں جب قبر کی تنہائی مجھے تنگ کرے گی, قبر کی وحشت مجھے تنگ کرے گی, اب مجھے انس کی ضرورت ہوگی, اب مجھے محبت کی ضرورت ہوگی. تو میرے رسول نے بتا دیا میں اس وقت تیری مدد کے لیے آؤں گا, میں اس اندھیرے میں روشنی بن کر آؤں گا جب کوئی تیرا ساتھ نہ دیکھا, حتیٰ کہ تیری ماں بھی نہیں آ سکے گی, تب میں آؤں گا. تیری آنکھوں کے سامنے سے حجابات اٹھ جائیں گے اور میں آ کر تجھے محبت کے حوالے سے اب تجھے راحت اور سکون پہنچاؤں گا. اللہ اکبر. اور حضور اپنے سے محبت کرنے والوں کو نوازتے کیسا ہیں. اللہ اکبر. یہی بلال قافلہ سالار اشاق حضور کی خدمت میں حاضر ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا. اللہ اکبر. آج کے ایک مولوی کو دیکھیے اپنے سجدوں کو بیچنے کی بات کرتا ہے, تھوڑا سا اپنا حلیہ تبدیل کر لیا. اللہ اکبر. ایسا تکبر آ گیا کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جناب عالی مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, میں جنت کا خریدار ہوں, میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں. ارے تصوف کے حوالے سے دیکھیے
دیکھیے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عاجزی اور انکساری کے حوالے سے بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. ایک بوڑھی عورت جا رہی ہے, مدینے سے باہر جا رہی ہے, مکے سے باہر جا رہی ہے, سرحد کے قریب ہے. ایک نوجوان خوبصورت سا اس کے قریب آتا ہے. اماں کیا بات ہے, سر پہ جو تمہارے پوٹلی رکھی ہے, یہ جو بوجھ ہے, اس سے تمہاری گردن جھکی جاتی ہے, لاؤ میں اٹھا لوں. اللہ اکبر. کیا تمہارا کوئی بیٹا نہیں, کیا تمہارا کوئی اور عزیز و قارب نہیں؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے نہیں بیٹا, میں اکیلی ہوں, تنہا ہوں, اپنا ایمان بچا کر لے جا رہی ہوں, اب اس بوجھ سے میری کمر جھکی جاتی ہے. نوجوان کہتا ہے اماں لاؤ یہ مجھے بوجھ دے دو, کہاں تک جانا ہے؟ وہ بتاتی ہے فلاں قبیلے تک جانا ہے, فلاں گھاٹی تک جانا ہے, فلاں علاقے تک جانا ہے. یہ نوجوان سر پر بوجھ اٹھا لیتا ہے, پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. میل 2 میل کا علاقہ گزرتا ہے. اب وہ عورت کہتی ہے وہ سامنے علاقہ دکھائی دے رہا ہے, وہ قبیلے کے گھر دکھائی دے رہے ہیں, وہ بستی دکھائی دے رہی ہے, بس تم یہ بوجھ اتار کر رکھ دو, میں خود لے جاؤں گی. اور پھر وہ جھولی پھیلا کر, دامن پھیلا کر دعا دینے لگتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتی ہے بیٹا اللہ تم پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور تمہارے درجات بلند کرے. کیسے پیارے تمہارے والدین تھے, کیسی تمہاری تربیت کی ہے, کیسا تمہارا عمدہ اخلاق ہے, تم مجھے جانتے نہیں ہو اور میری تم نے اس طرح مدد کی. اللہ اکبر. وہ نوجوان سر جھکائے, پلکیں نیچی کیے, خاموشی سے انگوٹھے سے, پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کو کریدتے ہوئے ان بوڑھی کی باتیں سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ نوجوان پوچھتے ہیں اماں تمہیں کس چیز نے ہجرت پر مجبور کیا, یہ مکہ مدینہ چھوڑ کر کیوں اس بستی کی جانب آئی؟ کہنے لگی بیٹا میں قدیم زمانے سے اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم تھی. میں نے سنا کہ یہاں ایک نبی ہوا ہے, ایک شخص نے نام محمد بن عبداللہ ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اس سے اپنا ایمان بچانے کے لیے چلی جا رہی ہوں. یہ سارا فاصلہ میں نے اس سے ایمان بچانے کے لیے طے کیا ہے کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں, ایسا نہ ہو. میں نے سنا ہے جو اس کی شکل دیکھ لیتا ہے, جو اس کی باتیں سن لیتا ہے, اپنا ایمان اس کے قدموں پر نچھاور کر دیتا ہے. بس میں اپنا قدیم زمانے کا جو میرا بتوں پر ایمان تھا, اس ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے مکے مدینے سے نکلی ہوں اور اس بستی میں آ کر رہنا چاہتی ہوں کہ زندگی کے آخری دن میں اس بستی میں بسر کر لوں. اچھا بیٹا میں نے تمہیں دعائیں بھی دے دی, تم نے میرا دکھ بھی اٹھا لیا, میرا بوجھ بھی اٹھا لیا, ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اللہ اکبر. وہ نوجوان زبان ہلاتے ہیں, کائنات میں بجلیاں سی گونج جاتی ہے, تبسم فرماتے اور کہتے ہیں اماں میرا ہی نام محمد بن عبداللہ ہے, میں ہی وہ ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ کیسا وقت ہوگا کہ وہ عورت جس سے بچنا چاہ رہی ہے, ارے وہی تو تیرے دکھ اٹھائے ہوئے لیے چلا جاتا ہے. کہنے لگی بیٹا اگر تم محمد بن عبداللہ ہو تو میں سمجھتی ہوں وہ سب جھوٹ تھا, جو میں نے کہا وہ سب غلط ہے, جو کچھ میں نے کیا. تم کلمہ پڑھاؤ, میں ایمان لاتی ہوں تم پر, اپنے ایمان کی پوٹلی تمہارے قدموں پر نچھاور کرتی ہوں. میرے رسول کی عاجزی اور انکساری طرح ملاحظہ فرمائیے. اللہ اکبر. تو پھر میں نے عرض کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں تشریف فرما, حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے جلوہ گر ہیں, تشریف فرمائیں. حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی, کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال کا یہ حال ہے تو آج کے لوگ سوچیں کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم جنت میں جاؤ گے, بالکل جاؤ گے, بلکہ سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. اللہ اکبر. بلال دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ہیں, حضور کا موڈ, حضور کا مزاج محبت والا ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں بلال تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں ہاں بلال تم علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں عثمان سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے آقا محبت بھرے لہجے میں فرماتے ہیں ہاں میرے بلال تم عثمان سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے. وہ اور آگے بڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے عمر سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت میں فرماتے ہیں ہاں بلال تم عمر سے بھی پہلے جاؤ گے. وہ اور آگے بڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدیق سے بھی پہلے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں بلال تم صدیق سے بھی پہلے جاؤ گے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, رونگٹے کھڑے ہو گئے, سر حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ منہ چھوٹا بات بڑی ہے, کیا میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں بلال تم مجھ سے
بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا، حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آج سے پہلے، آپ کائنات کے مختار ہیں، کائنات کے مالک ہیں، وجہ تخلیق کون و مکان ہے، جانے کائنات ہیں، روح کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، آپ کیسے، آپ سے پہلے میں جنت میں کیسے جا سکوں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بلال ہم نے یہ اپنی نبوت والی زبان سے کہہ دیا، اب تم ہم سے پہلے ہی جنت میں جاؤ گے۔ حضور یہ تو فرمائیے آپ سے پہلے کیسے جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا بلال تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارا رب تم سے ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم جب جنت میں داخل ہوں گے، جس اونٹ پر ہم بیٹھے ہوں گے اس کی نکیل تمہارے ہاتھ میں ہوگی، پہلے جنت میں تم داخل ہوگے، بعد میں ہم آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ نے رسول کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ اللہ سے ملا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم رسول کی حد نہیں پکڑ پائے، ہم حد نہیں سمجھ پائے کہ رسول کہاں سے اللہ سے ملتے ہیں، یہ اللہ کی حد سمجھ گئے کہ یہاں اللہ کی حد۔ ارے اللہ کا تو مطلب ہی ہے بے حد، اللہ کا تو مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ کا مطلب ہے ایسی ذات جہاں تک دائرے خیال پرواز سے عاجز ہو جائے، جو وہم و گمان میں نہ آئے، جس کی حدود وہم و گمان میں نہ آئے، اللہ کا مطلب ہے ایسی ذات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں ان کی نظر کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں حضور کا اٹھنا بیٹھنا تو دیکھو، چلنا پھرنا تو دیکھو، سونا جاگنا تو دیکھو۔ تم کہتے ہو کہ حضور سپر ہے، اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں حضور نور ہے، بشر بھی ہیں، لیکن فخر البشر ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، روح بشر ہیں، جان بشر ہیں۔ تم کہتے ہو کہ نہیں جناب صرف ان کی بشر پر نظر ہے، تم کہتے ہو کہ وہ صرف بشر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے شک بے شک حضور کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، حسن معاشرت کرنا، بیوی بچے، سارے معاملات حضور کے برحق ہیں، ان پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشری لباس کے اندر تشریف نہ لاتے تو ہمیں اٹھنا بیٹھنا کون بتاتا، چلنا پھرنا کون بتاتا؟ اللہ اکبر۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے عقیدہ دیا ہے پڑوسیوں نے کہ نہیں جناب بشر ہونا ضروری ہے، کوئی فرشتہ، کوئی اور جن پری، کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن میں عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آئیے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو بھی چھوڑ دیجئے، پتہ نہیں کس کا عقیدہ ہمارے یہاں در آیا ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم 40 سال کی عمر میں تو نبوت کا اظہار ہوا تھا، آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ورنہ بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا معلوم تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیوں، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں نبی تھا، وہ آدم بین الروح والجسد، اور آدم تھے روح اور جسم کے درمیان۔ کنت نبیوں وہ آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی جسم کا اور روح کا ملاپ نہیں ہوا تھا، مٹی اور پانی کو نہیں ملایا گیا تھا۔ حضور فرماتے میری نبوت اس وقت بھی تھی، یعنی نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں ہے۔ ابھی ابو البشر انڈر پروسیس تھے، ابھی ابو البشر ابھی تعمیر تکمیل کے مراحل سے نہیں گزرے تھے، میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے۔ تو نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں ہے، ہاں جن کی طرف بھیجے گئے ان کے لیے بشریت ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چلے پھرے اٹھے بیٹھے کھائے پیے، ہاں جس امت کی جانب مبعوث کیا گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی اس کے پاس چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے۔ آپ بتائیے حضور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے نہیں تو ہمیں آداب کون سکھاتا؟ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائے، ارے کھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس کو منہ لگائے، اس لیے کہ نبی جس کھانے کو منہ لگائے گا امت کے لیے وہ کھانا حلال ہو جائے گا، اور جسے منہ سے ہٹا دے گا وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں بے شک صحیح ہے، حضور کا چلنا پھرنا بھی دیکھو، اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھو، سونا جاگنا بھی دیکھو، طائف میں لہو لہان آپ کے پیروں کا ہونا بھی دیکھو پتھروں کے ذریعے، احد کے پہاڑ پر یا احد کی جنگ میں آپ کا دندان مبارک شہید ہونا بھی دیکھو، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف نظر کیوں کرتے ہو؟ دونوں نظروں سے دیکھو، دوسری طرف بھی تو دیکھو۔ جب تم میرے رسول کا مکے مدینے کے اندر زمین پر چلنا پھرنا دیکھتے ہو تو میرے رسول کو کہکشاں سے گزرتا ہوا بھی تو دیکھو، عرش اولیٰ پر جاتا ہوا بھی تو دیکھو، شب معراج آسمان کی بلندیوں کو
طے کرتا ہوا بھی تو دیکھو. جب میرے حضور کو لہولہان ہونا طائف میں دیکھتے ہو, حضور کا دندان مبارک احد میں شہید ہونا دیکھتے ہو, تو شب معراج میں آپ کا سینہ شق ہونا بھی تو دیکھو کہ قطرہ خون نکلا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تم رسول کو حسن معاشرت کرتا دیکھتے ہو, لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا دیکھتے ہو, تو پھر یہ بھی تو دیکھو کہ میرے رسول آسمان کی جانب اشارہ فرمائے, انگلی کا اشارہ فرمائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آپ ہاتھ اٹھا دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہتا میں کہ خالی زمین کی طرف دیکھو, نہ یہ کہتا ہوں کہ ان کے معجزات دیکھو, ان کے کمالات دیکھو, دونوں طرف دیکھو. اس لیے کہ جب زمین کی طرف دیکھو گے تو تم زمین کی طرف دیکھو گے تو انہیں خدا نہیں کہو گے, زمین کی طرف دیکھو گے تو انہیں خدا نہیں کہو گے, اور جب آسمان کی طرف ان کے کمالات کی طرف ان کے معجزات کی طرف دیکھو گے تو اپنے جیسا نہیں کہو گے. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا, وہ خدا نہیں با خدا نہیں, وہ خدا نہیں با خدا نہیں, مگر وہ خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے. یہ ساری کائنات اللہ نے محبوب کے لیے تخلیق فرمائی. ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کے لیے لکا کہہ کر ارشاد فرمایا, آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح دوسرے نبیوں نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ میرا سینہ کھول دے, میری زبان کی گرا اس کو نرم فرما دے, میری زبان کی گرا کھول دے, میری زبان کی لکنت دور فرما دے. لیکن اللہ تعالیٰ محبوب سے کیا کہتا ہے, محبوب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, التجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ملتمس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الم نشرح لکا صدرک, محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھول دیا. اللہ اکبر. آپ کے لیے جگہ جگہ کہتا ہے. یعنی انسان جب کوئی کام کرتا ہے, کائنات میں کوئی بھی کام انجام پذیر پاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے میں مقاصد سے, میں حاجات سے, میں اغراض سے, میں ضرورتوں سے پاک ہوں. ارے مجھے کیا ہے کہ میں کوئی کام کسی مقصد کے لیے کروں. محبوب تمہیں راضی دیکھنا چاہتا ہوں, بس تم راضی ہو جاؤ. لکا کہہ کر ارشاد فرما دیا کہ بس تمہارے لیے وللآخرۃ خیر لک من الاولی. محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزرتی ہوئی گھڑی سے بہتر ہے. آپ کے لیے میں نے یہ کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی. زمین و زمان تمہارے لیے. یہ ذکر کس کے لیے بلند, اے محبوب اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے. سینہ کس کے لیے کھولا, تمہارے لیے. اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر, کس کے لیے, تمہارے لیے, تمہارے لیے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور اب اگر اغیار میں سے کوئی آ جائے جو کہتے ہیں رسول ہمارے جیسے, اچھا معاملہ کیا لے کر آتے ہیں رسول ہمارے جیسے, یعنی کیوں کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ چڑھاتے ہیں. یہ میلاد کی محفلیں کہتے ہیں شرک ہے. اللہ اکبر. شرک کا مطلب سمجھتے ہیں نا, شرک کا مطلب ہے شرکت, پارٹنرشپ, کہ اللہ کی کسی ذات, اللہ کی کسی صفت کے اندر, اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کر لیا جائے. اللہ اکبر اللہ. میلاد کا مطلب کیا ہے, حضور کی آمد کا ذکر, حضور کی رفعت کا ذکر, حضور کی ولادت کا ذکر, حضور کی پیدائش کا ذکر. ارے یہ میلاد کی محفلیں تو قاطع شرک ہے, شرک کو ختم کرنے والی ہیں. ہم تو اس میں حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں, حضور کی رفعت کا ذکر کرتے ہیں, حضور کی بلندی کا ذکر کرتے ہیں, حضور کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں. تو پھر جب میلاد کا ذکر ہوا, میلاد کی محفل تو یعنی میلاد کا مطلب ہے وہ جو پیدا ہوا اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تو پیدائش سے پاک ہے نا. تو ہم تو یہ فرق بتا رہے ہیں میلاد کی محفلیں کر کے کہ اللہ وہ ہے جو ولادت سے پاک ہے, اور ہمارا رسول وہ ہے جو آمنہ کے بطن سے ہویدا ہوا. بسط انداز یکتائی, بقایت شان زیبائی, امانت ابھی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی, کہ حضرت آمنہ کے بطن سے ہویدا ہوا. میلاد کی محفلیں قاطع شرک ہیں. کہتے ہیں جناب عالی کہ ہمارے جیسے, اور معاملہ کہاں سے لاتے ہیں, کہتے دیکھیے آدم علیہ السلام ہے نا, ہم سب ان کی اولاد ہیں. یہ بنی نوع انسان جتنے ہیں یہ سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو جب وہ ہمارے باپ ہیں, ہم نیچے ہیں, ہم ان کی اولاد ہیں, تو آپس میں ہم بھائی بھائی ہو گئے. تو حضور کی بھی بھائی جیسی تعظیم کیجیے. یہ خالی زبانی باتیں نہیں ہیں, مولویوں کے جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں, کتابوں کے اندر لکھا ہے. اللہ اکبر. کیسا عقیدہ آپ امت کو دے رہے ہو, کیسا عقیدہ آپ انسانوں کو دے رہے ہو کہ نبی کو کہتے ہو بھائی. اللہ اکبر. یہ یاد رکھو جو قانون بناتا ہے کبھی کبھی اسی قانون کے تحت خود
بھی پھنس جاتا ہے. تم نے رسول کو بھائی کہا لیکن تمہاری نظر ادھر نہیں گئی. اگر آدم کی اولاد کہتے ہو تو فرعون بھی تو آدم کی اولاد ہے, نمرود بھی تو آدم کی اولاد ہے, ابو جہل ابو لہب بھی تو آدم کی اولاد ہے. کیوں نہیں کہتے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کو اپنے پاس سے نکال دیتے ہو اور حقارت سے رسول کو اپنے برابر لے آتے ہو. اللہ اکبر, شرم تم کو مگر نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کروں گا. یہاں میرا ایک چھوٹا بھائی بھی موجود ہے, احباب بھی موجود ہے. آپ اپنے ایمان سے بتائیے, اگر یہاں صبح فجر کا وقت ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے, ہمارے ریاض بھائی کہے کہ بابا صاحب جماعت کرائیے, میں جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں, تو پھر آپ حضرات کی صفیں پیچھے بن جائے, بڑا پیارا سما ہو جیسا اکثر یہاں ہوا کرتا ہے. جیسی مجلس کا اختتام ہوتا ہے رحمت کی برسات برسنے لگتی ہے. 2 سال سے تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صبح کا وقت ہو, فجر کی نماز کا وقت ہو جائے, میں امامت کروں, آپ حضرات میرے پیچھے ہوں, سب نیت کیا کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں, آپ کی نیت بتا رہا ہوں, میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, پیچھے اس امام کے, وقت فجر پیچھے اس امام کے. لیکن اپنے ایمان سے بتائیے, میرا بھائی موجود ہو, میں اس کا سگا بھائی ہوں, وہ اگر یہ کہے پیچھے اپنے بھائی کے, کیا اس کی نیت ہو جائے گی؟ کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جماعت کے اندر بھائی نہیں چلتا, گروہ کے اندر بھائی نہیں چلتا. جب ایمان کی بات ہوتی ہے, جب عبادت کی بات آتی ہے, جب فرما برداری کی بات آتی ہے تو بھائی نہیں چلتا. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب کے درجات الگ الگ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد کیجیے جنگ کا وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا حضرت ابوبکر کے سامنے آتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے, بعد میں وہ قیدی بنا کر لایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے حضور آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم, اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا ورنہ تیری گردن اڑا دیتا. اس لیے کہ ہمارا تمہارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جماعت میں جب ہوں گے, نماز میں ہم کھڑے ہوں گے تو کوئی بھائی نہیں کہہ سکتا. جماعت سے باہر ہوگا تو وہ مجھے بھائی کہہ سکے گا. جب میرے ساتھ سب باندھ کر پیچھے کھڑا ہوگا مجھے بھائی نہیں کہہ سکتا. تو سمجھ لیجئے ہم سب حضور کی جماعت میں ہیں, ہم سب حضور کے گروہ میں ہیں, ہم سب حضور کی ابتدا میں ہیں. ہم بھائی نہیں کہتے, جو جماعت سے باہر کر دیا گیا وہ بھائی کہہ سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لیکن اب بتائیے ان جیسا کوئی ہو اور وہ اس کے سامنے جناب علی ایک ہندو کھڑا ہو, ایک عیسائی ہو, ایک موسوی کھڑا ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا, اور وہ کہے جناب اپنے رسول کے کمالات بتاؤ, تو یہ کیا کہے گا پڑوسی؟ یہ کہے گا ہمارے رسول تو ہمارے جیسے تھے, ان کو تو پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا, وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے, ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, وہ تو محتاج تھے, وہ تو ہمارے جیسے تھے, ان کی تعظیم ہم بھائی کی طرح کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ جناب علی اب ہندو کہے گا کہ جناب دیکھو ہمارے جو رہبر تھے نا, مذہبی ہمارے جو رہنما تھے, رام لکشمن ان کا نام تھا. آپ حضرات میں سے بہت سے واقف ہندوستان کے حوالے سے ان کہانیوں کو, وہ جو دیو مالائی کہانیاں ہیں راون کے حوالے سے, تو اس کے اندر ایک بہت بڑی کمان ہوتی ہے. وہ میں لمبی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, وقت آدھی رات سے زیادہ کا بیت چکا ہے, کہ وہ رام لکشمن راون کی اس کمان کو توڑ دیتے ہیں, دھنوش کو توڑ دیتے ہیں. تو وہ معجزہ بیان کرتا ہے کہ جناب ہمارے جو رہبر ہیں, جنہیں ہم اوتار سمجھتے ہیں, جنہیں ہم پیغمبر مانتے ہیں, رام اور لکشمن, انہوں نے بہت بڑی کمان جس کو کئی لوگ اٹھا کر لاتے تھے, بانس کے بنی ہوئی تھی, طاقت لگائی اور اپنے ہاتھوں سے رام لکشمن نے توڑ دی. ہمارے نبی کا, ہمارے رہبر کا, ہمارے رہنما کا یہ معجزہ دیکھو. اب عیسائی آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے جناب ہمارے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے نا, وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, نابیناؤں کو بینا کر دیا کرتے تھے, کوڑیوں کو صحت مند کر دیا کرتے تھے. اب موسوی آگے بڑھتا ہے, وہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے تھے نا, وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جب باہر نکالتے تھے تو سورج کی طرح ید بیضا, ان کا ہاتھ چمکتا تھا, سورج کی طرح روشنی دیتا تھا. ایک مرتبہ چٹان کے اوپر انہوں نے اپنا عصا تھا, وہ معجزہ تھا اللہ کا, چٹان پر پتھر پہ انہوں نے اپنا عصا مارا, 12 پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. تو بتاؤ تمہارا نبی تو کتنا عام سا ہے, تم نے بتایا کہ وہ تو ہمارے جیسا ہے, اس میں تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر پڑوسی کیا جواب دے گا؟ اتنے میں آپ جیسا میرے جیسا کوئی غلام حضور کا آگے بڑھ گیا, کوئی عاشق بڑھ گیا, وہ کہے گا سن سن اے ہندو, اگر تو رام اور لکشمن کی بات کرتا ہے کہ انہوں نے دھنوش کو توڑا اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے, وہ کمان جسے کئی لوگوں نے اٹھایا تھا توڑا, تو میرے رسول کا کمال دیکھ. میرے رسول نے زمین پر رہتے ہوئے, مادی زمین پر رہتے ہوئے, اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس کائنات میں رہتے ہوئے آسمان کی جانب اشارہ کیا, انگلی کا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اے عیسائی سن, تیرے عیسیٰ علیہ السلام برق ہے, ہم حضرت عیسیٰ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, وہ ہمارے بھی نبی ہے, لیکن تو نے بتایا کہ وہ مردہ زندگی کے, مردہ جسم کے اندر زندگی عطا کر دیا کرتے تھے, وہ دعا کرتے تھے, وہ ہاتھ پھیرتے تو مردہ زندہ ہو جاتا. ارے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ نہیں کیے, مردے میں جان ڈالنا یہ کون سا کمال ہے کہ مردے میں پہلے سے جان موجود ہوتی ہے, حواس خمسہ موجود ہوتے ہیں, جان نکل گئی تھی تو مردہ ہوا, اب دوبارہ
زندگی داخل کر دی. کمال کون سا کیا؟ میرے رسول نے تو ان کو زندگی عطا فرمائی جہاں زندگی کا تصور بھی نہیں تھا. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھی اور انہیں بولتا ہوا بنا دیا. کنکریوں کو قوت گفتار عطا فرما دی, قوت گویائی عطا فرما دی, قوت بصارت عطا فرما دی. رسول کو دیکھا اور انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. اے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, ہم بھی موسیٰ کو مانتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نے سچ کہا, تو نے صحیح کہا کہ انہوں نے عصا پتھر پر مارا تھا, 12 پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تھے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے, کوئی آج کا یہ آدمی کہہ دے کہ جناب پانی تو ہوتا ہی پتھر میں ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوت سے جو جوش سے پتھر عصا مارا تھا تو پانی پہلے بند تھا, جب عصا مارا تو وہ بند کھل گیا اور وہ 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انہوں نے کون سا کمال کیا؟ میرے رسول کا کمال دیکھنا ہے تو آپ دیکھو, الحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے. اب یوں نہیں ہوتا کہ پتھر پر یا چٹان پر عصا مارے, آپ کہتے ہیں برتن لے آؤ, اپنا دست مبارک رکھ دیتے ہیں, انگلی کی گھائیوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. 1400 آدمی پی لیتے ہیں اور قافلہ سارا سیراب ہو جاتا ہے. اب یہ بھی اعتراض آنے لگا ہے, جناب حضرت موسیٰ نے جو پتھر مارا تھا نا کوئی بڑا معجزہ نہیں تھا, اس لیے کہ پانی اس میں بند تھا. بند تو آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن ہے, کسی کے ذہن میں دیو بند ہے, کسی کے ذہن میں کچھ اور بند ہے. اللہ اکبر. اب پھر عصائے کلیمے کی ضرورت ہے کہ ایک ان کے سر پہ پڑے اور وہ بند جو ہے وہ کھل جائے, اس میں سے دیو نکل کر بھاگ جائے, کہیں سے شیطان نکل کر بھاگ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول کی بڑی عظمتیں ہیں, ان کا ذکر کرنے کی بڑی عظمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے, آپ حضرات واقف ہیں, قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں نے خود رسول کا میلاد پڑھا ہے, رسول کے آنے کی بات کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سورہ بقرہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے, اللہ اکبر, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو وہ وقت جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے میثاق لیا, نبیوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا تھا؟ انبیاء کو جمع کیا, ارواح انبیاء کو جمع کیا. ابھی کائنات کی بات نہیں ہو رہی, عالم ارواح میں بات ہو رہی ہے. عالم اجسام سے پہلے, عالم اسباب, عالم خلق سے پہلے عالم ارواح میں گروہ انبیاء کو جمع کیا اللہ رب العزت نے. اور روح انبیاء, ارواح انبیاء کو جمع کرنے کے بعد کہا, قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے, ان کو جمع کرنے کے بعد کہا میں اگر تمہارے درمیان, اے گروہ انبیاء سنو, میں اگر تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیجوں, اسے کتاب و حکمت سے مزین کر کے بھیجوں, تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم اس کی مدد کرو گے؟ سارے گروہ انبیاء نے, ارواح انبیاء نے یک زبان ہو کر کہا اقررنا و شاہدنا, ہم اقرار کرتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, تو اپنے درمیان, ہمارے درمیان اپنا محبوب بھیجے گا, اپنا محبوب کتاب و حکمت سے مزین کر کے بھیجے گا, ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے, اس کی مدد بھی کریں گے. اللہ اکبر. بات ختم ہو گئی. میں نے پھر عشق رسول کو آواز دی کہ یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, عشق کے حوالے سے میرے دماغ میں یہ بات ڈال کہ جب تو عالم الغیب و شہادہ ہے, جو ہو چکا ہے اس سے بھی واقف ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہونے والا ہے وہ بھی تجھ پر منکشف ہے. ان گروہ انبیاء میں سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو تو نے پہلے بھیجنا تھا. جس محبوب کی آمد کا تو نے ذکر کیا اسے سب سے آخر میں بھیجنا تھا. پھر ان سے قول و قرار کیوں لیا, پھر ان سے عہد کیوں لیا, پھر ان سے میثاق کیوں لیا, پھر ان سے ایگریمنٹ کیوں کرایا کہ اگر میں اپنا نبی بھیجوں تم اس کی مدد کرو گے, اس پر ایمان لاؤ گے. اللہ اکبر. کتابیں عاجز ہیں جواب دینے سے, مفسر محدث سب خاموش ہے, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی گفتگو ہے, اللہ کا معاملہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن عشق آواز دیتا ہے, اور عشق ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے, عشق رسول, عشق الہی, کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مولانا روم فرماتے ہیں شاد باد عشق خوش سودائے ماں, شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں, اے طبیب جملہ عزت ہائے ماں, اے کہ افلاطون جالی نو سے ماں, اے دوائے نخوت نامو سے ماں, اے میرے عشق تو نے میری تکبر کا, میری نخوت کا, میری اکڑ کا, میری خود پسندی کا علاج کر دیا, مجھے عاجزی اور انکساری عطا فرما دی. تو میرا طبیب ہے, تو میرا جالینوس ہے, تو میرا افلاطون ہے, تو نے میرے دل کی, تو نے میرے دماغ کی کجی کو, زنگ کو دور کر دیا. اللہ اے نوح تم اپنی امت کو کلمہ کیا پڑھواؤ گے؟ لا الہ الا اللہ. آدم, نوح, نجی اللہ, اے ابراہیم تم اپنی امت کو کلمہ کیا پڑھواؤ گے؟ لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ, اے اسماعیل تم اپنی امت کو کلمہ کیا پڑھواؤ گے؟ لا الہ الا اللہ. اسماعیل ربی اللہ, اے موسیٰ تم اپنی امت کو کلمہ کیا پڑھواؤ گے؟ لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ, اے عیسیٰ تم اپنی امت کو کلمہ کیا پڑھواؤ گے؟ لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ. لیکن اے گروہ انبیاء, جب تمہیں کلمہ پڑھنا ہو, اس گفتگو کا مقصد یہ ہے, اس مجلس کا مقصد یہ ہے, اس محفل کا مقصد یہ ہے, جب تمہیں کلمہ پڑھنا ہو تو تم کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مجلس ایک پہلے ہو چکی, ایک یہ ہو رہی ہے.
اور ایک آخر میں ہونے والی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قیامت سے آپ سب حضرات واقف ہیں. قیامت میں کیا ہوگا جناب؟ حساب کتاب کا دن ہے. جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، نافرمانوں کو دوزخ میں اور نیکوکاروں کو جنت میں. تو بس سیدھی سی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو جائے کہ برے سارے دوزخ میں، اچھے سارے جنت میں، تو پھر یہ اتنا کھٹراک، یہ اتنا بکھیڑا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑا لمبا چوڑا کام ہوگا. آپ حضرات سنا بال سے باریک ہوگا، پولیس راتوں کا. بھائی مولوی لوگ ڈراتے ہیں. تو وہ ایک صوفی سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ اگر بال سے باریک ہوگا اور اتنا تیز ہوگا اور اس طرح، تو بولا تیرا باپ بچائے گا اس پر سے؟ اللہ اکبر. نہیں، بچانے والے حضور موجود ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے آقا ہوں گے. اللہ اکبر. تو پھر قیامت کے دن اتنا بکھیڑا کا ہے کہ حوض کوثر بھی ہوگا، لوائے حمد بھی ہوگا، شفاعت کا معاملہ بھی ہوگا، میزان بھی ہوگا. آپ حضرات جانتے ہیں پولیس رات بھی ہوگا. یہ سب معاملہ کیوں؟ اور دو ادھر بٹھا دیے ہمارے کانے پر. بھائی یہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، برا کریں تو برا لکھ رہے ہیں، اچھا کریں تو اچھا لکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا بھائی لے آؤ یہ خالد کا، نثار کا، حامد کا، کامران کا، ان سب کا نامہ اعمال لے آؤ. جن جن کے کا نامہ ہے، کیا ہم احتجاج کریں گے کہ نہیں جناب یا الہ العالمین اس نے غلط لکھا ہے فرشتے نے، ہم نے اتنے گناہ نہیں کیے تھے؟ کیا ہم کے وہ پلے کارڈ اٹھائیں گے، کالے بیج باندھیں گے، یہاں پہ پٹیاں باندھیں گے؟ نہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ یاد کرو وہ دن، اس دن ہم تمہارے منہوں پر مہرے لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، پھر تمہارے ہاتھ بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، پھر تمہارے پیر گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم نے کمایا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا. تو مولا کریم بس معاملہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ پیر خود ہی بتا دیں گے ہم نے یہ نیکی کی ہے، برائی کی ہے. بروں کو دوزخ میں پھینک دینا، اچھوں کو اٹھا کر جنت میں ڈال دینا. کہا نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہونے کو ہے. صرف اتنی سی بات نہیں ہے، ارے قیامت میں تو محبوب کی شان دکھاؤں گا. اگر میں محبوب کو نہیں بلاؤں گا، حوض کوثر قائم نہیں ہوگا، تو منافقین، مشرکین، اغیار، پڑوسی کیسے دیکھیں گے کن کا میلاد پڑھا کرتے تھے، کن کا ذکر سن کر جھوما کرتے تھے. اگر حضور حوض کوثر پہ جام بھر کے نہیں پلا رہے ہوں گے، تو پھر دیوانے کیسے خوش ہوں گے کہ ہم حضور کے لیے راتیں کالی کیا کرتے تھے، مجلسیں سجایا کرتے تھے، گھر بار احباب اعزاء کو چھوڑ کر حضور کے ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سب چاہا، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ سب ہو، کہ آؤ میرے محبوب کی شان دیکھو. اگر میں یہ قیامت اس طرح قائم نہیں کروں گا، تو پھر میرے محبوب کو حوض کوثر سے جام بھر کے پلاتا ہوا کون دیکھے گا؟ شفاعت کا تاج پڑھانا اور مکر شیطان سے بچانا، چہرائے انوری دکھانا، اپنے دامن میں